بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک نیا اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ یہ قصہ ہے کہ ایک ماں کا اور اس کا اللہ پر بھروسہ۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں قصے کی طرف کہ ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو والدین کی خوشی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، لیکن اس ماں کے چہرے پر خوشی کے بجائے خوف و پریشانی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ لیکن اس پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ نے ایک خوفناک قانون بنا رکھا تھا۔ وہ قانون یہ تھا کہ جس کے ہاں بھی بیٹے کی ولادت ہوگی تو بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو عورت حاملہ ہوگی اس کے حمل کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس قدر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی، اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے اپنی سلطنت میں جاسوس چھوڑ رکھے تھے، اور جہاں بھی بیٹے کی ولادت کا پتہ چلتا وہ بے دردی سے وہاں سے اس بچے کو الگ کرتے اور قتل کر ڈالتے۔ یہ قانون بادشاہ نے اس لیے بنا رکھا تھا کیونکہ اس نے ایک عجیب خواب آیا تھا، اور جب اس نے ماہرین دیندار اور علم والے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری زندگی میں ایک لڑکا آئے گا جو تمہارا تخت الٹ کے رکھ دے گا اور تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں بیٹا پیدا ہی نہیں ہونے دے گا، اور جب بیٹا پیدا ہی نہیں ہوں گے تو کوئی بھی اس کا تخت الٹ نہیں کر سکے گا۔ اور یہ قانون بنایا کہ جس کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جب ماں بادشاہ کا قانون یاد آیا تو وہ رونے لگی۔ بادشاہ سے کسی نہ کسی طرح اس نے بچے کی ولادت تو چھپا لی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اپنے بیٹے کو چھپا نہیں سکے گی۔ ہر ماں کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے۔ ماں تو بچے پر ایک دن بھی تکلیف کا برداشت نہیں کرتی، یہاں پر تو قتل کرنے کا قانون بنا ہوا تھا۔ ماں نے اپنے بچے کے لیے بہت دعائیں مانگی۔ اسی دوران وہ مسلسل خاموش اور پریشان رہتی تھی اور پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی کو بچے کی خبر نہ ہو۔ چنانچہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ ماں کو اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین تھا۔ اس ماں نے ایسا ہی کیا اور لکڑی کا صندوق بنا لیا، اس میں چند چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے تاکہ ہوا کا گزر رہے اور دریا میں بہا دیا۔ صندوق دریا کی سطح پر بہنا شروع ہو گیا اور ماں اللہ پر بھروسہ کرتی اطمینان سے گھر واپس لوٹ آئی، لیکن بچے کی بہن سے نہ رہ گیا۔ وہ دریا کے کنارے چھپ چھپاتی اس صندوق پر نظر رکھنے لگی۔ جیسے صندوق تھوڑا سا ڈوبتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا تھا، اور جب صندوق اوپر آتا تو بہن کے دل کو قرار آ جاتا تھا۔ چنانچہ صندوق بہتا ہوا بادشاہ کے محل کے قریب جا کر رک گیا۔ اسی دوران بادشاہ اور اس کی بیوی ٹہلنے کے لیے دریا کے قریب آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے صندوق دیکھا تو بادشاہ کو بہت تجسس اور تعجب ہوا، تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ وہ صندوق لے کر آؤ۔ صندوق لایا گیا اور کھولا گیا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس صندوق میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بیوی نے کہا یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اصرار کیا کہ وہ یہ بچہ رکھنا چاہتی ہے۔ مشکل ہی سہی لیکن بادشاہ مان گیا، لیکن ایک عجیب سی بات ہوئی کہ بچہ محل میں کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ کئی داہیوں کو بلایا گیا لیکن بچہ دودھ پینے سے انکاری تھا، تو ملکہ بہت پریشان ہو گئی کہ کیا کریں۔ یہی چلتا رہا تو بچہ صحیح پرورش نہیں کر سکے گا۔ بچے کی بہن نے بادشاہ اور اس کی بیوی کو اپنا بھائی پکڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اس کا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو وہ فوراً ملکہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، سب بچے اس کا دودھ بہت خوشی سے پیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے عورت کو بلا کے لاؤ۔ تو بچے کی بہن نے اپنی ہی ماں کو لے کر آئی اور سب نے دیکھا کہ بچے نے اس کا دودھ پینا شروع کر دیا۔
ملکہ اور بادشاہ نے دیکھا کہ بچے نے اس عورت کا دودھ بڑی خوشی سے پیا تو اس عورت کو اپنے محل میں رہائش بھی دے دی، اور اس ماں نے اپنے رب کا بہت شکر ادا کیا، اور اس ماں نے یہ اعتراف کیا کہ خدا کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کسی کا بھی دودھ پینے سے منع فرمایا ہوا تھا۔ آگے چل کر اس بچے نے واقعی اس بادشاہ کا تخت الٹ دیا اور اس نے جہاد کا اعلان کیا، کیونکہ وہ بادشاہ خدا بنا بیٹھا تھا اور سب لوگ اس سے شدید خوف کھاتے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف کوئی بولے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ بگنام زمانہ فرعون تھا اور اسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت دے رکھی تھی، لیکن وہ آخر تک اللہ تعالیٰ کا انکاری تھا۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مسئلے میں ہوں، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی آپ پر مصیبت آن پڑے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ ہر کسی سے کر رکھا ہے۔ ہم سے تو بس یقین رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے گریز نہ کریں، چاہے وہ جان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا پیسہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش کا بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، اور اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔